الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وقائدنا الأعظم وهادينا ومرشدنا ومأوانا وملجأنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن
إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ما من عمل ابن آدم يوم النهر أحب إلى الله من إحراق الدم أو كما قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الهاشمي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حاضرین گرامی قدر، آج کی گفتگو میں آپ حضرات سے یہ عرض کرنا ہے کہ خلیل اللہ کسے کہتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لقب ہے خلیل اللہ. ان کے کلمے کا جز بھی تھا لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ. ہر نبی کے کلمے کا دوسرا جز بدلتا رہا. کہیں آدم صفی اللہ، کہیں نوح نجی اللہ، کہیں داؤد خلیفۃ اللہ، کہیں یوسف صدیق اللہ. تو لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ. خلیل اللہ بظاہر اس کا معنی ہے اللہ کا دوست. بظاہر خلیل دوست کو کہتے ہیں، لیکن عربی کے اندر بڑی جامعیت اور ایک ایک لفظ میں بڑا وسیع مفہوم موجود ہوتا ہے. خلیل کا اردو زبان میں مطلب کیا ہے؟ آج کی مختصر سی گفتگو میں میں نے آپ کو یہ سمجھانا ہے کہ خلیل کسے کہتے ہیں اور یہ کہ قربانی کس پر واجب ہے. تو دو باتیں عرض کرنی ہیں، خلیل کسے کہتے ہیں اور پھر قربانی کس پر واجب ہوتی ہے، اس کے لیے شرائط کیا ہے. یاد رکھنا خلیل کا عام فہم معنی عوامی
عامی معنی جو ہے وہ میں آپ کے سامنے عرض کروں گا، جو ہر کسی کی سمجھ میں آنا چاہیے۔ خلیل اسے کہتے ہیں، خلیل اللہ، اللہ کا دوست۔ خلیل اللہ اسے کہتے ہیں جس سے اللہ پیار میں سب کچھ لے لے اور وہ کیوں نہ کرے، یوں نہ کہے کہ یا اللہ یہ کیوں، بلکہ جو ادھر سے حکم ہو، بلکہ اس سے بھی آگے کہ جو ادھر سے اشارہ ہو، اس کو خلیل کہتے ہیں جو اپنے معبود کے اشاروں پر سب کچھ لٹا دیتا ہو، کچھ بھی بچا کے نہ رکھے، اور یہ بھی نہ پوچھے کہ یا اللہ یہ کر رہا ہوں تو کیا ہوگا، یہ کیوں حکم دیا جا رہا ہے، جس کے مزاج میں کیوں نہ ہو، بس جو ادھر سے اشارہ آ گیا پر سر تسلیم خم ہے، جو مزاج یار میں آیا۔ حضرت ابراہیم کو جو خلیل بنایا نا رب نے، خود ان سے پوچھا گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہ کیف کنت خلیلا، آپ اللہ کے خلیل کیسے بنے؟ فرمایا بذلت نفسی للنیران وولدی للقربان ومالی للضیفان وقلبی للرحمن ہا انا خلیل الرحمن۔ اللہ نے مجھے مال دیا، میں نے اللہ کے حکم پر مہمانوں پہ لوٹا دیا۔ اللہ نے اولاد دی، میں نے اللہ کے حکم پر اس کے گلے پہ چھری رکھ دی۔ اللہ نے جان دی، میں نے آگ میں ڈال کے رب کے حوالے کر دی۔ رب نے دل دیا، میں نے مخلوق سے توڑ کر دل کو رب سے جوڑ دیا، اللہ نے مجھے اپنا خلیل بنا دیا۔ ان کی پوری زندگی کا خلاصہ یہی ہے کہ سب کچھ رب کے لیے، میں یوں کہوں گا آسان لفظوں میں، جو سب کے لیے رب کو نہ چھوڑے بلکہ رب کے لیے سب کو چھوڑ دے، اسے خلیل کہتے ہیں۔ جو اب کے لیے رب کو نہ چھوڑے بلکہ رب کے لیے اب کو چھوڑ دے، اسے خلیل کہتے ہیں۔ جو بیٹا ہو کر اللہ کی محبت پہ باپ قربان کر دے اور باپ بن کر اللہ کی محبت پہ بیٹے کو قربان کر دے، اسے خلیل کہتے ہیں۔ میں اس کو تھوڑا کھول رہا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں پہلا امتحان اور اللہ کی دوستی کے عروج کی منزل طے کرنے کا پہلا موقع آیا جب والد اور رب کے حکم میں ٹکراؤ آ گیا۔ والد کون ہے؟ آزر۔ بعض لوگ اس کو چچا بنانے کی خواہ کی تعویلیں کرتے ہیں، جبکہ قرآن نے کہا کہ قال ابراہیم لأبیہ آزر، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر سے کہا۔ بعض لوگ خواہ کی قرآنی الفاظ کی تعویل کر کے اس کو چچا بنانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ہم وہی کہتے ہیں جو رب نے خود کہا ہے۔ عربی میں باپ کو کہتے ہیں اب، ابھی سے اب ہے۔ اب اور رب میں ٹکراؤ ہو گیا، والد میں اور اللہ میں بظاہر یوں ٹکراؤ ہو گیا کہ والد نے کہا بیٹا یہ سب کوئی پوجا کر، فقط رب کی پوجا نہ کر۔ آزر کون ہے؟ صرف بت پرست نہیں ہے، بت تراش بھی ہے، بت فروش بھی ہے، اور اس دور کا وزیر مذہبی امور بھی ہے۔ بت پوجتا بھی تھا، بت بناتا بھی تھا، بنا کے بیچتا بھی تھا، اور ان معاملات کا وزیر بھی تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام
اتنے بڑے مشرک کے گھر میں پیدا ہوئے. پیغمبر کا کمال یہ ہوتا ہے، یاد رکھنا عام بندوں کے لیے خود ہمارے پیغمبر نے قانون جو بیان کیا وہ یہ ہے، کل مولود یولد علی الفطرہ، کہ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے. فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ. بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے والدین کبھی اس کو یہودی بنا دیتے ہیں، کبھی نصرانی بنا دیتے ہیں، اور کبھی مجوسی بنا دیتے ہیں. کیا مطلب؟ کہ شعور کی آنکھ کھولنے کے بعد ہر مولود کو، ہر پیدا ہونے والے کو جو ماحول ملتا ہے وہ اسی کے سانچے میں ڈھل جاتا ہے. لیکن پیغمبر کی فطرت کو اللہ شروع سے ایسا پاک بناتا ہے کہ پیغمبر کو جو ماحول ملتا ہے، جو حالات ملتے ہیں، پیغمبر اس کے سانچے میں نہیں ڈھلتا بلکہ حالات کو اپنے پیچھے لگاتا ہے. اب دیکھیں نا، آزر ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام آزر کے گھر میں پیدا ہوئے. شعور کی آنکھ کھولتے ہی ماں باپ کو بت پوجتے دیکھا، بناتے دیکھا، بیچتے دیکھا، بتوں کے سامنے جھکتے دیکھا، انہیں نذرانے دیتے ہوئے دیکھا، سارا شرک کا ماحول دیکھا. لیکن اس شرکیہ ماحول میں سے ابراہیم نے جب زبان کھولی تو اعلان توحید کیا. اب باپ نے کہا یہ نہ کہو، اس کی بہت تفصیلات ہیں، میں تاریخی روایات میں نہیں جانا چاہتا، وہ کچھ عرض کر رہا ہوں جو قرآن نے بیان کیا. باپ کہتا ہے بیٹا یہ نہ کر، یہ سب کو پوج. بیٹے نے کہا ابا جی فقط رب کو پوج. اب باپ قربان کرنا، اور باپ بھی وزیر ہے، وزیر کا بیٹا ہے ابراہیم علیہ السلام. پروٹوکول اس زمانے کا ہوتا ہوگا، جیسے اس وقت کے حالات تھے اس زمانے کے مطابق تو شہزادے ہیں، وزیر کے بیٹے ہیں، نمرود کا قریبی آدمی ہے آزر. تو بظاہر تو بڑی قربانی ہے نا، بڑا مشکل ہے کہ باپ سے ٹکرا کر ساری رعایات قربان کر دے. مگر یہ خلیل ہے، اسے صرف رب چاہیے اور کچھ نہیں چاہیے. اور قانون یہ ہے کہ جب چھوٹے اور بڑے میں تقابل آ جائے نا تو چھوٹے کو منایا جاتا ہے کہ تو معذرت کر لے، غلطی تسلیم کر لے. اس قانون کے تحت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اولاً اپنے والد کو نصیحت کی کہ ابا جی شرک نہ کر، یہ چھوڑ دے. اور جب چھوٹا نہ مانے تو بڑے کی بھی منت کی جاتی ہے کہ اگر آپ نرمی فرما دیں. جب آزر نے نہیں مانا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رب سے بھی دعا کی کہ میرے ربا اس پر کرم کر دے. مگر ادھر سے کہا گیا میرے خلیل یہ میرے قانون کا مجرم ہے، قانون کے مجرم غدار کو معافی نہیں ہوتی، یہ مشرک ہے اور جب تک شرک سے توبہ نہ کرے گا میرے قانون کے مطابق اس کی بخشش نہیں ہو سکتی. اب کو والد کو جو سمجھایا نا تو یوں نہیں کہ ایک دفعہ کہا، مختلف انداز بدل بدل کر خلیل نے، اللہ کے خلیل نے اپنے والد کو سمجھایا، اپنی طرف سے رحمت و شفقت کے دریا بہا دی. فرمایا اذ قال ابراہیم لأبیہ یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغنی عنک شیئا. ابا جان اور پیغمبر کی تعلیم اور پیغمبر کے ادب پہ قربان جائے. باپ مشرک ہے لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انداز گفتگو میں ادب کو ملحوظ رکھا. یوں نہیں کہا ہے مشرک، نہیں، فرمایا یا ابتی، اے پیارے ابا جان. مشرک باپ کو دعوت دیتے ہوئے بھی اللہ کے پیغمبر نے اخلاق کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا. فرمایا یا ابتی
اے پیارے ابا جان لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا۔ اے پیارے ابا جان انہیں کیوں پوجتے ہو، ان کی عبادت کیوں کرتے ہو جنہیں ہاتھوں سے بناتے ہو، انہیں ہاتھوں سے بنا کر انہیں کیوں پوجتے ہو؟ آج کا زمانہ ہوتا تو یوں کہا جاتا انہیں اپنے ہاتھوں سے دفنا کر انہیں کیوں پوجتے ہو؟ کہا لما تعبد، پیارے ابا جان ان کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ لا ما لا يسمع، جو تمہاری پکاروں کو سنتے نہیں، ولا يبصر، اور تمہاری حالتوں کو دیکھ بھی نہیں سکتے، تمہیں نفع پہنچا نہیں سکتے، نقصان سے بچا نہیں سکتے، ان کے سامنے جبینیں کیوں جھکاتے ہو؟ ان کے سامنے طلب کا دامن کیوں دراز کرتے ہو جو کچھ بھی مالک نہیں، اس فعال لما یرید اور علی کل شیء قدیر ذات کو کیوں چھوڑ بیٹھے ہو؟ والد نے کہا تو کل کا بچہ ہے، یہ کیا پتا، ہمارے آبا و اجداد کی روایات ہیں یہ۔ تو پیغمبر نے اس سوال کا جواب بھی بڑے ادب سے دیا، فرمایا یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک۔ ابا جان اپنے آبا و اجداد کی روایات کا حوالہ مجھے نہ دو، میں تجھے علم وحی کے نور سے بتلا رہا ہوں، اللہ نے وہ علم مجھے عطا فرمایا جو آپ کے پاس نہیں ہے۔ فاتبعنی اہدک صراطا سویا، میرے پیچھے چلو وہ راہ دکھاؤں گا جس پہ ناکامی کا تصور بھی نہیں ہوگا۔ یا ابتی لا تعبد الشیطان، ابا جان شیطان کے پیچھے مت چلیے، یہ جو شرک کی راہ ہے یہ شیطان کی راہ ہے۔ ان الشیطان کان للرحمن عصیا، یہ تو روز اول سے رحمان کا نافرمان ہے، آپ اس کے پیچھے چل کے نافرمانوں کی فہرست میں اپنے آپ کو شمار نہ کروائیے۔ اور اگلا جملہ اس سے بھی عجیب، یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا۔ عرض کیا پیارے ابا جان آپ شیطان کے پیچھے مت چلیے، ان بتوں کے سامنے اپنی جبین نیاز کو نہ جھکائیے، ورنہ مجھے خطرہ ہے کہ میرا رب رحمان ہونے کے باوجود تجھے عذاب میں مبتلا کر دے گا۔ صفت رحمانیت کو ذکر کیا کہ میرے اللہ کی رحمتوں کی کوئی انتہا نہیں، لیکن اس کی رحمتوں کی انتہا کے سامنے بھی مشرک کے لیے کوئی گنجائش نہیں، مگر وہ نہیں مانا اور اس نے ہٹ درمی کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو گھر سے نکال دیا۔ خلیل کی پہلی قربانی اللہ کی محبت پر، والد ماں باپ اور گھر کی شفقت، گھر کی سہولتوں کو قربان کر رہے ہیں۔ یہ خلیل اپنی دوستی کی منزل میں پہلا مرحلہ طے کر گئے۔ گھر چھوڑنا کوئی آسان ہے، اور والد وزیر مذہبی امور بیٹے کو گھر سے نکال دیا۔ اب دوسرا مرحلہ آیا، قوم کو دعوت دی۔ اذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل، قوم سے کہا یہ مورتیاں کیا ہیں، انتم لها عاکفون، جن کے سامنے تم جھک رہے ہو۔
قوم کو دعوت دی. یہ کیا کہ اپنے ہاتھوں سے بنا کر پھر ان کے سامنے سجدے کرتے پھر رہے ہو. انہوں نے بھی حسب معمول کہا وجدنا آباءنا لہا عابدین. ہم نے اپنے باپ دادا کو یہی کرتے دیکھا ہے. اب والد کے ساتھ تو وہ نرمی تھی نا، اس کو فتویٰ نہیں دیا، اس کو سمجھایا، اور وہ والد تھا وہاں ادب بھی ملحوظ تھا. لیکن جب قوم نے کہا نا ہم نے باپ دادا کو یہی کرتے دیکھا، تو ان کو فتویٰ بھی دیا. فرمایا لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین. تمہارے باپ دادا بھی گمراہ تھے، تم بھی گمراہ ہو. میرے پیچھے نہیں چلو گے نا تو گمراہی پر چل رہے ہو. یہ طرز عمل تمہیں جہنم لے جائے گا. مگر قوم نے نہیں مانا. حاکم وقت کو شکایت ہو گئی کہ آذر کا بیٹا وزیر صاحب کا بیٹا اور یہ باتیں کرتا ہے. اس سے مکالمہ ہوا، اس کو بھی سمجھایا کہ تو بھی ہٹ دھرمی نہ کر، کیونکہ نمرود کو خدائی کا دعویٰ تھا معاذ اللہ، اور مطلق العنان بادشاہ تھا. اس وقت نمرود کے مقابلے میں کوئی اور بادشاہ نہیں تھا. اس نے پوری دنیا پہ حکومت کی ہے. لیکن اللہ کے خلیل کی استقامت اور جرت پر بھی قربان جائیں، اللہ کے لیے حاکم وقت سے بھی ٹکرا گئے. اور اس وقت نمرود سے ٹکرانا موت کو دعوت دینا تھا. لیکن خلیل اسے کہتے ہیں جو رب کے لیے سب کچھ قربان کر دے. اس سے بات ہوئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے رب کا تعارف کروایا. ربی الذی یحیی و یمیت، کہ میرا رب وہ ہے جو موت بھی دیتا ہے زندگی بھی دیتا ہے. اس بدبخت نے کہا انا احیی و امیت، یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں. ایک بندے کو رہائی ملنی تھی، اس کو سزائے موت سنا دی، اور جس کو سزائے موت ملنی تھی اس کو رہا کر دیا. کہا یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب. اچھا یہ کر سکتا ہے تو پھر میرا رب مشرق سے سورج کو طلوع کرتا ہے، اگر تیرے جرت ہے اس کو مغرب سے نکال کے دکھا. فبہت الذی کفر، قرآن کہتا ہے کافر کے ہوش اڑ گئے. وہ حیران ہو گیا کہ اس کا جواب تو کوئی نہیں. اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عملی طور پر بھی جہاد کیا کہ جن بتوں کی وہ پوجا کرتے تھے، قوم ایک دن میلے پہ جاتی تھی اور واپس آ کر جاتے ہوئے بھی ان جھوٹے معبودوں کو، اپنے بنائے ہوئے بتوں کو سلام کر کے جاتے اور انہیں نذرانے دے کے جاتے، اور واپس آ کر بھی انہیں سلام کرتے کہ تمہاری برکت سے خیریت کے ساتھ واپس آ گئے. یہ آج بھی لوگ ہوتے ہیں جو آتے جاتے قبروں کو سلام کرتے ہیں. ایک تو ہے نا قبرستان سے گزرنا اور السلام علیکم یا اہل القبور کہنا، میں اس کی بات نہیں کر رہا. یہ جو بگڑی بنانے والا سمجھ کر اور مرادیں پوری کرنے والا سمجھ کر اپنے ہاتھوں سے دفنائے ہوئے کو جھکتے ہیں، ان کی بات کر رہا ہوں. اس وقت بھی یہی تھا. قوم میلے پہ جانے لگی تو حسب معمول بتوں کے سامنے ان کی پوجا پاٹ کر کے جانے لگی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ ہمارے ساتھ آپ بھی چلیں. فرمایا انی سقیم، یہ تمہارا شرک دیکھ کر میرا موڈ بڑا خراب ہے، میں نہیں چل سکتا. وہ چلے گئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لاڑا لے کے بت خانے چلے گئے اور سارے ان کے جھوٹے خداؤں کو، کسی کی ناک کاٹی اور کسی کے ہاتھ توڑ دی اور کسی کی ٹانگیں توڑ دی، سارے تہس نہس کر دی. اور ان کا جو بڑا انہوں نے بت بنایا ہوا تھا ساروں کا لیڈر، اس کو چھوڑ دیا. وہ جب حسب معمول واپس آئے نا تو دیکھا کہ وہ تو بدحال ہے. من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمین، یہ ہمارے معبودوں کا حشر کس نے کیا ہے، بڑا کوئی ظالم ہے. تو کچھ نے کہا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم،
یہ ایک نوجوان ہے ابراہیم جو ہمارے ان معبودوں کو برا بھلا کہتا ہے، اسی کا کارنامہ ہوگا۔ فَأْتُوا بِهِ عَلَىٰ أَعْيُنِ النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ۔ اس کو سامنے لاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا اور ان مشرکوں نے کہا أَأَنْتَ فَعَلْتَ هَٰذَا بِآلِهَتِنَا یا ابراہیم ہمارے معبودوں کا یہ حشر تو نے کیا ہے؟ اب اللہ کے خلیل نے بڑا حکیمانہ جواب دیا، فرمایا بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون۔ فرمایا مجھ سے سوال کیوں کرتے ہو؟ ان کی حالت تو جو بن گئی تمہیں نظر آ رہی ہے، یہ بڑا جو صحیح سلامت کھڑا ہے، اسی سے پوچھ لو نا کہ یہ حشر کس نے کیا ہے۔ ثم نکسوا علی رؤوسہم، سارے مشرکوں کی نظریں جھک گئیں اور کہا لقد علمت ما ہؤلاء ينطقون۔ ابراہیم تجھے پتا تو ہے نا کہ یہ بولتے نہیں ہیں۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو موقع ملا تو ایک بار پھر اپنی دعوت توحید سنا دی۔ قال افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعكم شیئا ولا يضركم۔ فرمایا جب تمہارا اقرار ہے کہ یہ بول نہیں سکتے اور تم دیکھ چکے ہو کہ اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے، اپنے توڑنے والے کا پتہ بتا نہیں سکتے، اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے، تمہیں بتا نہیں سکتے، افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعكم شیئا ولا يضركم۔ ان کی عبادت کیوں کرتے ہو جو تمہیں نفع پہنچا نہیں سکتے، نقصان سے بچا نہیں سکتے۔ اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ، افسوس ہے تم پر اور ان پر جن کی تم عبادت کر رہے ہو، جو اپنے آپ کی خبر بھی نہیں رکھتے ہو، تمہاری بگڑی کیسے بنا سکتے ہیں۔ افلا تعقلون، کاش کہ تم عقل استعمال کرتے تو ایسا شرک نہ کرتے۔ اب مشرکین کے پاس جواب کوئی نہیں ہے تو کہنے لگے حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين۔ اپنے معبودوں کی مدد کرو، ابراہیم کو آگ میں جلا دو۔ یہ ہر دور کا باطل کرتا رہا ہے، کر رہا ہے۔ باطل کے پاس دلیل نہیں ہوتی، طاقت ظلم ہوتا ہے، اور پھر رب دکھاتا ہے کہ جتنا کر سکتا ہے کر، آخر تجھے ماننا پڑے گا کہ ظلم سے حق کو فتح نہیں کیا جا سکتا۔ یہ آج کے دور میں بھی آئے تھے نا، سارا کافرانہ اتحاد بنا کر نیٹو اتحاد، اور اب کہہ رہے ہیں جی جو بائیڈن صاحب کہ افغانستان کو جنگ سے فتح نہیں کیا جا سکتا۔ کاش کے 20 سال پہلے ان کو یہ خیال آتا کہ اس کو جنگ سے فتح نہیں کیا جا سکتا۔ وہ مار مار کے تھک گئے مگر ان کی استقامت میں لغزش پیدا نہیں کر سکے۔ انشاءاللہ افغانستان کی سرزمین پر دوبارہ اسلام کا جھنڈا لہرائے گا، ہم اس کو ویلکم کریں گے انشاءاللہ۔ تو حق والوں کے مقابلہ میں باطل جب بھی آتا ہے تو دلیل کے میدان میں وہ شکست کھاتا ہے تو ظلم کرتا ہے، اور ان کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ اسے ماریں گے تو مٹ جائے گا۔ اسے پتہ نہیں جو دانہ یہاں دفن ہوتا ہے
کئیوں کو زندہ کر جاتا ہے۔ قربانی سے کبھی انقلاب رکتے نہیں ہیں، جو قربان ہوتا ہے وہ بڑھتا ہے، اور وہی قربان ہوتا ہے جو قیمتی ہوتا ہے۔ خام مال اور گندے مال کو رب قربانی کے لیے بھی نہیں دیتا۔ آپ قربانی کے موسم میں دیکھ رہے ہو نا، بکریاں، بکرے، تنبے کتنے قربان ہوتے ہیں، یہ کوئی کم ہوتے ہیں؟ ہر سال بڑھتے ہیں۔ اور جو قربان نہیں ہوتے نا، اس جنس کے لیے کہتے ہیں کہ کچھ سپرے کرو، شہر میں کتے زیادہ ہو گئے۔ تو قربانی سے انقلاب رکتا نہیں ہے، بڑھتا ہے۔ تو انہوں نے آگ جلائی اور بہت بڑی بلند آگ جلائی۔ ان کا خیال تھا کہ ابراہیم نشان عبرت بن جائے گا۔ اللہ کا فیصلہ تھا کہ میرا خلیل نشان عبرت نہیں بنے گا، مشعل راہ بن جائے گا۔ آگ جلائی، مورخین کہتے ہیں کہ اوپر فضاؤں سے کوئی پرندہ پرواز کرتا تو آگ کی لپٹوں میں آ کے گر جاتا۔ اس دور کی اسٹیبلش حکومت بڑا مہینوں ایندھن جمع کر کے بڑی بلند آگ جلا دی، اور پھر منجنیق میں رکھ کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس میں پھینکا جانے لگا، تو لباس بھی اتار دی۔ خلیل اسے کہتے ہیں جو رب کی محبت میں سب کچھ دیتا ہے، آہ بھی نہیں کرتی۔ آپ دیکھیں نا، اتنی بڑی عزت والا بندہ ہے، پیغمبر ہے، اور تن کے کپڑے اتر گئے، مگر کوئی ذات کے لیے تو نہیں اترے، پروردگار کے لیے اترے ہیں۔ برہنہ کر دیا۔ اپنی طرف سے ان کا خیال تھا کہ ہم معاذ اللہ اس کو ذلیل کر رہے ہیں، ادھر سے رب کا فیصلہ تھا کہ قیامت تک اس کی عزت کا جھنڈا لہراتا رہے گا۔ کپڑے اتار دیے، منجنیق میں رکھ کے پھینکا، اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام منجنیق سے نکل کر آگ میں جا رہے تھے، فضا میں تھے، اس وقت جبرائیل امین کو رب نے بھیجا۔ فرشتوں نے کہا تھا نا کہ بندے کو نہ بنا، یہ فساد کرے گا، تو شاید رب نے کہا ہوگا جبرائیل جا تو بھی دیکھ جس کو میں نے بنایا ہے وہ مجھ پر کتنا فدا ہے۔ جبرائیل کو بھیجا کہ جا تو بھی دیکھ کے آ کہ میرا خلیل مجھ سے کتنا پیار کرتا ہے۔ فضا میں سیکنڈ کی بات ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ کی لپٹوں کے حوالے ہونے والے ہیں۔ جبرائیل نے آ کے پوچھا الک حاجت، اللہ کے خلیل کوئی ضرورت ہے؟ فرمایا ضرورت تو ہے پر تیری نہیں، رب کی ضرورت ہے۔ اما الیک فلا اما الی اللہ فنعم، تیری ضرورت نہیں، مجھے بس میرا اللہ چاہیے۔ انہوں نے عرض کی کہ پھر آگ میں جا رہے ہو، رب سے کہو نہ کہ بچا دے۔ فرمایا حسبی ان سوالی علمہ بحالی، کہنا نہیں، میرا رب دیکھ جو رہا ہے میں کہاں جا رہا ہوں۔ کیا پتا میرا رب مجھے جلانے میں راضی ہو اور میں بچانے کا سوال کر بیٹھوں، میں تو بس اللہ کی منشا پہ قربان ہونا چاہتا ہوں، رب کی چاہت پہ قربان ہونا چاہتا ہوں۔ اور خلیل کہتے ہی اسے ہیں جو جان جلانے کا فیصلہ کر دے، رب کے حکم پر کیوں نہ کرے۔ یہ ہے خلیل جو اللہ کی محبت میں سب کچھ لٹا دے۔ کہا نہیں کہتا، جو رب کو منظور ہے وہی ہونا چاہیے۔ جبرائیل علیہ السلام بھی ہٹ گئے۔ اب جبرائیل علیہ السلام کی 600 پر ہیں، اور 2 کھولے تو مشرق سے مغرب تک چلے جاتے ہیں۔ وہ اللہ چاہتے تو جبرائیل کو کہتے ایک پر مار تو ساری آگ بجھ جاتی، بارش برسا سکتے تھے، ہوا چلا سکتے تھے، لیکن جب اللہ کے خلیل نے سبب کے درجے میں جبرائیل کو بھی برداشت نہیں کیا نا، تو پھر اللہ نے بھی سبب سے اپنے خلیل کی مدد نہیں کی، ڈائریکٹ آگ سے بات کی ہے۔ فرمایا قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ۔ فرمایا
جا۔ شاید آگ نے عرض کیا ہوگا میرے رب میں تو برف بن جاؤں گی، میری کیا مجال ہے تیرے حکم کے سامنے۔ رب العالمین نے فرمایا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، اتنی ٹھنڈی بھی نہ بن جانا کہ میرے خلیل کو سردی لگنے لگے، گرم بھی نہ رہنا کہ میرے خلیل کو گرمی محسوس ہونے لگے، اتنی سرد بھی نہ ہو جانا کہ میرے خلیل کو سردی لگنے لگے، بلکہ آج ایسی لطف اندوز بن جا کہ میرے خلیل کو دنیا کی بہاروں میں وہ سکون میسر نہ ہو جو تیرے انگاروں میں ہونا چاہیے۔ یہ نار گلزار بن گئی، اللہ کے خلیل نار میں ہیں اور مسکرا رہے ہیں۔ اللہ نے جبرائیل امین کو بھیجا، فرمایا پر مار دیجئے۔ ایک پر مارا تو چشمہ نکل آیا، دوسرا پر مارا تو انار کا بوٹا نکلا اور جوان ہو گیا۔ فرمایا میرے خلیل پانی پیتے رہیے، انگار کھاتے رہیے، میری حمد و ثنا کے ترانے پڑھتے رہیے۔ جب آزر نے بھی دیکھا تو کہہ اٹھا نعم الرب ربک یا ابراہیم، ابراہیم تیرے رب کی کیا بات ہے۔ اور رب نے اسے قرآن بنا دیا۔ اور اسی آیت پر جب علامہ اقبال کی نظر پڑی تو وہ بھی کہہ اٹھا آج بھی ہو اگر ابراہیم سے ایمان پیدا، آج بھی ہو اگر ابراہیم سے ایمان پیدا، تو نار بھی کر سکتی ہے، آگ بھی کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا۔ نار کے شعلے گلزار بنے، لیکن اللہ کے خلیل نے تو اپنا وجود رب کے لیے پیش کر دیا۔ اب جب باپ نے گھر سے نکال دیا، حکومت نے مٹانے کی ہر تدبیر کر ڈالی، کوئی بات ماننے کو تیار نہیں۔ اللہ کے خلیل کو اپنی فکر نہیں ہوئی، اللہ کی توحید کی فکر ہوئی۔ یہ سوچ دامن گیر ہوئی کہ باپ نے گھر سے نکال دیا، ساری حکومت مخالف، بات کوئی سنتا نہیں، میرے بعد میرے مشن کا کیا بنے گا؟ تو رب سے گزارش کی کہ یا اللہ کوئی نیک صالح بیٹا عطا کر جو میرے بعد میرے مشن کا جھنڈا بلند رکھے۔ اور سالہ سال مانگتے رہے، اللہ نے جوانی میں نہیں دیا، اولاد دی، بیٹا عطا فرمایا ایک، پھر دوسرا 87 سال کی عمر میں یا 98 سال کی عمر میں، بعد میں اس سے بھی زیادہ لکھا ہے، بڑھاپے میں بیٹا دیا۔ شاید رب یہ بتلانا چاہتے ہوں کہ میرے خلیل دینے والے ہم ہیں، جب ہم دینا چاہتے ہیں تو پھر اسباب نہیں بھی ہوتے تو ہم عطا کر دیتے ہیں۔ جوانی میں تو اسباب تھے نا اولاد پیدا ہونے، اب رب نے بڑھاپے میں دیا کہ میرا خلیل جب میرے معاملے میں سبب کو بھی گوارا نہیں کرتا تو ہم بھی بغیر اسباب کے اس کی مدد کریں گے۔ اب بڑھاپے میں بیٹا تو کتنی محبت ہو سکتی ہے، مگر بیٹا دیا اور پھر کہا کہ اپنی بیوی اور بیٹے کو ایک ویران جنگل میں چھوڑ کے آ جاؤ۔ یہ پھر تیسرا آرڈر آ گیا، پہلے باپ قربان کیا، پھر جان قربان کی، اور جان قربان کرنا بھی آسان ہے، اولاد قربان کرنا بڑا مشکل ہے۔ اور سالہ سال مانگنے کے بعد بیٹا ملا تو کہا کہ اس کو ویران جنگل میں ماں سمیت چھوڑ کے آ جاؤ۔ مجال ہے کہ اللہ کا خلیل عرض کرے یا اللہ یہ کیوں نہیں، بیوی اور بیٹے کو لیا اور جا کے چھوڑا وہاں جہاں آج بیت اللہ ہے، کعبہ ہے، اور جہاں آج بہار ہے نا، اس بہار میں حضرت ہاجرہ، حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم خلیل کی قربانیاں گار پرواہ ہیں۔ وہاں چھوڑا،
جہاں زندگی زندہ رہنے کے لیے سبب نام کی کوئی چیز موجود نہیں، چاروں طرف کالے پہاڑ ہیں، اس وقت بندہ نام کی کوئی چیز نہیں تھی، نہ کھانا ہے نہ پینا ہے نہ کوئی انسان ہے، بظاہر زندہ رہنے کا کوئی سبب نہیں ہے، مگر خلیل تیری دوستی کو کیوں نہ سلام کروں، تو نے بیوی اور بیٹے کو قربان کیا، رب سے یہ پوچھا بھی نہیں کہ اللہ یہ کیوں کروں، فرمایا حاضر لبیک یا رب، چھوڑا۔ حضرت ہاجرہ نے پوچھا اِلیٰ مَن تَکِلُنَا یا ابراہیم، ابراہیم ہمیں کس کے حوالے کر کے جا رہے ہیں؟ آرڈر تھا کہ بولنا بھی نہیں ہے، تسلی بھی نہیں دے سکتے، کتنا عجیب امتحان ہے۔ اللہ نے اپنے خلیل کو قرآن میں مثال کے طور پر پیش کیا ہے کہ میرے دوست ایسے ہوتے ہیں، آرڈر تھا کہ انہیں وہاں چھوڑنا ہے، بولنا نہیں، تسلی بھی نہیں دے سکتے، بیوی بچہ تو بالکل دودھ پیتا ہے، ابھی چلتا پھرتا نہیں ہے، بیوی پیچھے پیچھے دوڑ رہی ہے، اِلیٰ مَن تَکِلُنَا یا ابراہیم، ابراہیم ہمیں کس کے حوالے کر رہے ہو؟ اور یہ خاموش ہے، بول ہی نہیں رہے۔ آخر حضرت ہاجرہ کو خیال آیا کہ اللہ کے پیغمبر ہیں، ظلم تو نہیں کر سکتے، اللہ کا حکم ہوگا، تو فرمایا کہ نعم اللہ امرک بہذا یا ابراہیم، ابراہیم کیا اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے؟ اب ان کو اجازت ملی کہ ہاں کہہ دو، تو انہوں نے کہا نعم، ہاں مجھے اللہ نے حکم دیا ہے۔ تو حضرت ہاجرہ بھی تو پیغمبر کی صحبت میں رہ کر ایمان بنا چکی تھی نا، انہوں نے کہا اذن لا یضیعنا، پھر ہمیں کوئی پرواہ نہیں، اللہ ہمیں کبھی تنہا نہیں چھوڑے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ ہمیں کافی ہے اور بہترین کا حساب ہے۔ ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کے چلے گئے، اور چلتے چلتے جب ان سے اوجل ہو گئے نا، جہاں حضرت ہاجرہ اور ابراہیم اسماعیل نظر نہیں آتے تھے، وہاں یہاں سے جب جا رہے تھے تو ان سے تو بات کرنے کا آرڈر نہیں تھا نا، جب یہاں سے چلے گئے اوجل ہو گئے، پہاڑ آ گئے درمیان میں، پھر وہاں کھڑے ہو کر رب سے بات کی، قربانی دے کر اللہ کی محبت پہ بیٹا اور بیوی تنہا چھوڑ کے رب سے بات کی ہے۔ فرمایا ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اے ہمارے پروردگار، میں اپنی زندگی کا کل سرمایہ، سب کچھ تو یہی تھا، فرمایا انی اسکنت من ذریتی، میں اپنی زندگی کا کل سرمایہ یہاں چھوڑ کے جا رہا ہوں، بواد غیر ذی زرع، ایک ویرانے میں اپنی متاع قلب و جگر، اپنی زندگی کا کل سرمایہ یہاں چھوڑ کے جا رہا ہوں آپ کے حکم پر۔ الہ العالمین، آپ کی منت کرتا ہوں، ربنا لیقیموا الصلاۃ، پروردگار عالم، میرا بیٹا میری تربیت میں پروان چڑھتا تو میں اس کو نماز کا عادی بناتا، اب میں تو تنہا چھوڑ کے جا رہا ہوں میرے رب، لیکن گزارش کرتا ہوں کہ میرے اللہ نماز کو ان کی عادت محبوب بنا دے، فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، الہ العالمین میں انہیں تنہا چھوڑ کے جا رہا ہوں، لیکن تو انہیں تنہا نہ چھوڑنا، میں جا رہا ہوں لیکن گزارش کرتا ہوں کہ تیرے بندے یہاں آنے لگے، اپنے بندوں کے قلوب کو ادھر متوجہ فرما دے، وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ، اور انہیں رزق بھی عطا فرما، اور رزق بھی دال ساگ نہیں مانگا، فرمایا میں رب انہیں
پھل فروٹ عطا فرما۔ دیکھیں نا کھڑے ہیں اس ویرانے پر جہاں سبزے کا نام و نشان نہیں، اور مانگ رہے ہیں پھل فروٹ کے، یا اللہ انہیں پھل فروٹ کھلا، انہیں انار عطا فرما، سیب عطا فرما، انہیں پھل فروٹ عطا فرما۔ عقل حیران ہے کہاں کھڑے ہو کر کیا مانگ رہے ہیں۔ ادھر سے مشیت جھوم کے کہتی ہے یہ کیوں سوچتے ہو کہ کہاں کھڑے ہو کر کیا مانگ رہے ہیں، یہ کیوں نہیں دیکھتے کہ کون کھڑا ہے اور کس سے مانگ رہا ہے۔ یہ مانگنے والا خلیل ہے اور دینے والا رب جلیل ہے۔ اور آج بھی دعائے خلیل کی جوانی دیکھنے کو اللہ آپ کو حرمین میں لے جائے، وہاں اس دعا کی جوانی آج بھی نظر آ رہی ہے۔ الیہ ثمرات کل شیء رزقا من لدنا، یجبا الیہ ثمرات کل شیء رزقا من لدنا۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے اپنے خلیل کی دعا کو قبول کیا اور دنیا کا سب سے بہترین پھل فروٹ وہاں ہم پہنچا دیتے ہیں۔ اس لیے جو فروٹ پاکستان میں پیدا ہوتا ہے نا وہ یہاں اتنا میٹھا نہیں ہوتا جتنا مکہ مکرمہ میں جا کر میٹھا ہو جاتا ہے۔ شاید وہاں کی بلدیاتی حدود میں جب پھل فروٹ داخل ہوتے ہیں تو ساتھ دعائے خلیل کی تاثیر بھی شامل ہو جاتی ہے۔ یہاں تک کہ بیوی بچوں کو یہاں چھوڑا، یہ اللہ کی محبت پہ قربان کر دیا۔ اس کے بعد کیا ہوا وہ انشاءاللہ تفصیل آئندہ جو میں عرض کریں گے۔ فی الحال میں آپ کو یہ مسئلہ آخر میں سمجھا دوں کہ قربانی کس پر واجب ہے، کس بندے کو قربانی کرنی چاہیے۔ ویسے تو ہر مسلمان کو کرنی چاہیے، لیکن جس پر واجب ہے نا وہ نہ کرے تو سخت گناہگار ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو قربانی والے دنوں میں وسعت کے باوجود قربانی نہ کرے اسے عیدگاہ کے قریب بھی نہ دیا جائے۔ قربانی واجب کس پر ہوتی ہے؟ اللہ کے خلیل کا مبارک تذکرہ ہوا تو آسمان بھی برس پڑا ہے۔ یہ پیاروں کا تذکرہ ہوتا ہے تو اللہ کی رحمتیں آتی ہیں۔ ابھی مجھے کہہ رہے تھے کہ بارش نہیں ہوتی، لمبی سی دعا کرنی ہے۔ ہم نے ارادہ کیا تو اللہ ارادے پر ایک نیکی دیتا ہے اور کبھی اچھے ارادوں پر رب کرنے سے پہلے ہی ثمر دیتا ہے۔ قربانی کس پر واجب ہے اس مسئلے کو اچھی طرح سمجھ لیں، اور اگر کسی کی سمجھ میں بات نہ آئے تو بعد میں پوچھ بھی سکتا ہے۔ یاد رکھنا 5 قسم کے نصاب ہیں، 5 چیزیں قربانی کے نصاب میں کاؤنٹ ہوتی ہیں، شمار ہوتی ہیں۔ زکوٰۃ کے نصاب میں 4 چیزوں کا حساب ہوتا ہے، قربانی کے نصاب میں 5 چیزوں کا حساب ہوتا ہے۔ اور زکوٰۃ کے نصاب میں تو سال گزرنا ضروری ہے، قربانی کے نصاب میں یہ سال والی بات ہی نہیں ہے۔ قربانی والے دنوں میں جو شرط ہو تو قربانی واجب۔ سونا چاندی، مال تجارت اور نقدی پیسہ اور ضرورت سے زائد سامان۔ میں اس کی تفصیل عرض کر رہا ہوں۔ اگر کسی بندے کے پاس صرف سونا ہے اور کچھ بھی نہیں تو جب تک وہ 7.5 تولے نہیں ہوگا اس پر قربانی واجب نہیں ہوگی۔ اگر کسی بندے کے پاس صرف چاندی ہے اور کچھ بھی نہیں تو جب تک وہ 52.5 تولے نہیں ہوگی اس پر اس وقت تک قربانی واجب نہیں ہوگی۔ لیکن اگر ان نصابوں کے ساتھ، یعنی اس میں اصل سونا چاندی ہے، اگر ان 2 چیزوں کے ساتھ کوئی اور چیز مل جاتی ہے، مثلا 1 تولہ سونا ہے، آج کی ڈیٹ میں غالباً کوئی 1,10,000 میں اس کا ریٹ ہے 1 تولے کا۔ اگر 1 تولہ سونا ہے اور ساتھ 1 ماشا چاندی بھی ہے، دونوں کو ملا کر 52.5 تولے چاندی کی قیمت سے زائد ہو جاتا ہے۔ تو اس بندے کے پاس چونکہ چاندی کا نصاب اس صورت میں پورا ہو جاتا ہے جو تقریباً 70 سے 80 ہزار کے درمیان بنتا ہے 52.5 تولے چاندی کی قیمت۔ اگر 1 تولہ سونا ہو اور ساتھ کچھ چاندی ہو، چاہے وہ 1 رتی بھی کیوں نہ ہو، ان دونوں کو
کو ملا کر 52.5 تولے چاندی کی قیمت بن جاتی ہے اور یہ بندہ صاحب نصاب بن جاتا ہے، اس پر قربانی واجب ہے۔ اسی طرح اگر 1 تولہ سونا ہے اور اس کے پاس 10 روپے بھی ہیں بچت میں، ضرورت سے زائد 10 روپے ہیں، یاد رکھنا اس سے قرضہ بھی مل رہا ہوگا، اگر قرضہ ہے تو اس کو کاٹ کے حساب لگایا جائے گا۔ اگر 1 تولہ سونا ہے 10 روپے فالتو ہے، ضرورت سے زائد ہے، اور ضرورت بھی وہ مراد ہے جو ان دنوں میں ہو، اگر سال بعد ضرورت پڑنی ہے تو اس کا اعتبار نہیں ہوگا۔ 1 تولہ سونا 10 روپے ہیں، دونوں کو ملا کر 52.5 تولے چاندی کی قیمت بنے گی تو اس پر قربانی واجب ہے۔ اسی طرح اگر کسی بندے کے پاس مال تجارت ہے، مال تجارت وہ ہے جس کو آپ نے بیچنے کے لیے خریدا ہے، دکاندار ہے، کپڑا لاتا ہے، برتن لاتا ہے، اس طرح کی جو چیزیں ہیں، گندم لاتے ہیں اور کریانہ سے متعلق جتنی چیزیں آپ بیچنے کے لیے منافع حاصل کرنے کے لیے لاتے ہیں وہ مال تجارت ہے۔ اگر اس مال تجارت کی قیمت 52.5 تولے چاندی کے برابر یا اس سے زیادہ بن جاتی ہے تو اس پر بھی قربانی واجب ہے۔ اسی طرح ضرورت سے زائد سامان، ضرورت کیا ہے؟ 3 جوڑے کپڑے سردیوں کے، 3 جوڑے گرمیوں کے، اور اس کے علاوہ جو سردیوں میں کوٹ وغیرہ جرسیاں پہنی جاتی ہیں وہ، اور بوٹ وغیرہ جوتیاں، اور اس طرح گرمیوں کے اندر جو کپڑے ہیں اور اس کے ساتھ جو گرمیوں کے حساب سے جوتے وغیرہ ہیں، ان چیزوں کو نکال کے اس کے علاوہ اگر کسی نے 20 جوڑے سلے یا ان سلے رکھے ہوئے ہیں وہ سارے زائد اور ضرورت ہیں۔ لوگ کہتے ہیں لینے دینے کے لیے جو کپڑے رکھے ہوتے ہیں نا ان کی ضرورت وقتی نہیں ہوتی، بعد میں ہو سکتی ہے تو اس کا اعتبار نہیں ہے، ان کو بھی حساب لگا کر قربانی کے نصاب میں شمار کیا جائے گا۔ اور اس بندے پر اگر اس کا زائد ضرورت مال اور کچھ مال تجارت یہ دونوں مل کر اگر 52.5 تولے چاندی کے برابر یا اس سے زیادہ ہو جاتے ہیں اس پر بھی قربانی واجب ہے۔ اسی طرح جوان بچیوں کے جو جہیز بنائے جاتے ہیں نا، اگر اس جہیز کا اس بچی کو مالکہ بنا دیا ہے تو پھر اس کا حساب لگایا جائے گا، اور اگر ماں باپ میں سے کوئی مالک ہے، بعض جگہ باپ مالک ہوتا ہے، بعض جگہوں پر عورتیں با اختیار ہوتی ہیں اور والد کو پتہ نہیں تھا وہ مالکہ ہوتی ہیں، جو بھی اس کا مالک ہے ایسی چیزیں جہیز میں بہت شامل ہوتی ہیں جو زائد ضرورت ہوتی ہیں، مثلا اس کا 50 جوڑا خرید کے رکھا ہوا ہے وہ سارے اس کی ضرورت تو نہیں ہے، ان کا بھی حساب لگے گا، اور جو اس کا مالک ہوگا اس پر قربانی واجب ہوگی۔ اسی طرح جوان بچے جو اپنی تعلیمی اخراجات کے لیے پیسے جمع کر کے رکھے ہیں کہ آئندہ سال میں نے ایم اے کا یا ایم فل کا داخلہ بھیجنا ہے تو اس کے لیے اب اس نے لاکھ روپے رکھا ہوا ہے، یہ اب اس کی ضرورت نہیں، سال بعد پڑھنی ہے تو اب قربانی والے دنوں میں یہ آپ کے اوپر قربانی کو واجب کروا دے گا۔ بہرحال ان مسائل میں کچھ پیچیدگیاں بھی ہوتی ہیں، آپ لوگوں کو چاہیے علماء سے پوچھ کر اس پر عمل کریں اور قربانی سے بچنے کے لیے ہیلے تلاش نہ کریں۔ جن کی یہ یاد ہے انہوں نے تو بیٹے کے گلے پر چھری رکھ دی، اور آج امت اس سے بچنے کے لیے طرح طرح کی ہیلے تلاش کرتی ہے جو کہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ قربانی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، باقی قربانی کریں گے کیا ملے گا، اس کے کچھ مسائل، جانور کیسا ہونا چاہیے، یہ انشاءاللہ تفصیلات آئندہ جمعہ کے خطبہ میں عرض کریں گے۔ آخر میں ایک یہ اعلان کہ انشاءاللہ یہ جو بدھ آ رہا ہے نا یہ غالباً 13 تاریخ بنے گی کہ 14 اس بدھ کو انشاءاللہ یہ مفتی جاوید صاحب کے مدرسہ کے اندر مغرب کے بعد انشاءاللہ انہوں نے مجھے حکم فرمایا ہے کہ قربانی کے موضوع پر ایک بیان ہو جائے تو انشاءاللہ بدھ والے دن مغرب کے بعد یہاں میں حاضری دوں گا۔ اور اس کے علاوہ یہ بھی اعلان ہے کہ ساتھی اگر ان مسائل کو شارٹ مختصر ویڈیوز میں دیکھنا چاہیں نا تو یوٹیوب پہ جا کے 3 لفظ لکھیں گے محمد دلاور نعمانی، محمد دلاور نعمانی، یوٹیوب پہ جا کے لکھیں گے تو میرا چینل کھلے گا، اس پہ قربانی کے اعتبار سے قربانی کے متعلق بہت ساری ویڈیو موجود ہیں، قربانی کس پر واجب ہے، کون سے جانوروں کی قربانی ہے وغیرہ وغیرہ، جتنے مسائل ہیں تکبیرات تشریق کے سارے
وہاں پر ویڈیوز موجود ہیں، آپ یوٹیوب پہ جا کر اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں تاکہ مجھے بھی ثواب ملے، اور وہاں سے بھی آپ مسائل کو سن سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن و سنت کی صحیح سمجھ اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ Unlabeled